بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں رکھے، آپ کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کے بال بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے دل کو ہمیشہ ہمیشہ سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں تو اللہ پاک انہیں صحت، سلامتی اور لمبی عمر عطا فرمائے، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت قائم رکھے اور ہمیں ہر آزمائش اور مصیبت سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم مسلمان حکمران کی جس کا نام تاریخ کے صفحات میں آج بھی عزت، بہادری اور رحم اور انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، ایک ایسے سلطان کی جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تو دل میں اللہ پاک کا خوف بھی تھا، جس کے سامنے دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت کھڑی تھی مگر اس کے دل میں ظلم نہیں بلکہ انصاف تھا۔ آج کی کہانی میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا، تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کے آخر میں جو سبق چھپا ہوا ہے وہ شاید ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو۔ آئیے اللہ پاک کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ ایمان، رحم اور بہادری سے بھری ہوئی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ناظرین، سلطان آج بھیس بدل کر بازار میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے بازار میں اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا اور اپنا حلیہ بھی ایسا بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس عظیم سلطنت کے سلطان ہیں جو ان کے بیچ موجود ان کے ہر ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان یہ دیکھ کر پرسکون تھے کہ ان کی رعایا واقعی پرسکون ہے، کہیں کسی طرح کی بھی الجھن یا بد امنی موجود نہیں ہے۔ سب لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے کہ جب سلطان ایک بازار کا موڑ مڑے، وہاں لوگوں کا کافی رش تھا اور شور میں ایک ایسی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی کہ سلطان ٹھٹک کر مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان دراز قد اور مضبوط جسامت کے مالک تھے اور اس بھیڑ میں بھی منفرد انداز دیکھتے ہوئے جب پلٹ کر جانب دیکھا تو ایک ضعیفہ ہاتھ اٹھا کر صدا بلند کر رہی تھی، سوال کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ سلطان نے جب لوگوں کا اس کے ساتھ اتنا برا رویہ دیکھا تو خود آگے بڑھے اور اس ضعیف کی جانب بڑھ کر کاٹ کر جانے لگے۔ لوگ اس کی باتوں کو یوں نظر انداز کر رہے تھے جیسے اس کا سوال جواب دینا مناسب ہی نہ سمجھتے ہوں۔ سلطان تک پہنچتے لیکن تب تک وہ ٹھوکر کھا کر گرنے والی تھی، مگر سلطان نے اس ضعیفہ کو تھام لیا۔ یوں سہارا ملنے پر اس نے فوراً سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ اس انداز میں نظر اٹھا کر اس نے نقاب پوش کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، بیٹا کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا، تم لوگ میرے سوال پر یوں مجھے دھتکار دیتے ہو جیسے کوئی نظر آنا کھلونا ہو۔ سلطان نے ان ضعیفہ کو سہارا دیا، پھر پکڑ کر ایک جانب کو لے کر جانے لگے۔ ایک بڑے پتھر پر اس ضعیفہ کو بٹھا دیا۔ سامنے ایک دکان تھی جہاں پر پانی سے بھرا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ سلطان اپنے ہاتھوں سے پانی کا مٹکا ڈال کر لائے اور ضعیفہ کو دینے لگے۔ ضعیفہ کا سانس اکھڑا ہوا تھا، وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کہنے لگی کہ مجھے پانی نہیں پینا، مجھے بس میرے سوال کا جواب چاہیے، بس بیٹا تم اس نیکی کے بجائے میرے سوال کا جواب دے دو۔ سلطان گھٹنوں کے بل اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا، پھر کہنے لگے کہ جی فرمائیے کس سوال کا آپ کو جواب چاہیے۔ پھر کہنے لگی کہ سلطان اس عورت کے منہ سے سلطان سن کر محترم ایک پھر بڑبڑا گئے، کہیں یہ سلطان کو پہچان تو نہیں چکی۔ بھیس بدل کر لوگوں کے بیچ موجود شخص سلطان ہے، لیکن اگلے ہی پل عورت کہنے لگی کہ مجھے سلطان سے ملاقات کرنی ہے۔
مجھے سلطان کے دربار کا پتہ چاہیے، میری نظر کمزور ہے، مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ جانے کہاں تک سفر طے کرتی ہوں اور یہاں تک پہنچی ہوں، بس صرف اور صرف اس لیے کہ سلطان سے مل سکوں۔ لیکن یہاں پر لوگ اس قدر مصروف ہیں کہ پچھلے دور دراز سے میں یہاں پر لوگوں سے سوال کر رہی ہوں، مجھے سوال کرنا پتہ چاہیے، لیکن کوئی بھی مجھے بتانے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ کوئی دائیں جانب اشارہ کرتا ہے تو کوئی بائیں جانب اشارہ کرتا ہے۔ میں بھول جاتی ہوں کہ کوئی بھی مجھے سلطان کے دربار تک چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ شدید غصہ آیا، اور ان کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ سلطان ایک بوڑھی عورت کو ضعیفہ کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ ہر حال میں سلطان نے ضعیفہ کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں سلطان کا دربار کہاں ہے، میں آپ کو خود وہاں پر چھوڑ کر آ جاتا ہوں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آج سلطان سے کر لینا۔ عورت سلطان کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی، اور پھر سلطان وہاں پر ایک سواری منگوائی اور اس عورت کو اس سواری پر بٹھایا۔ سواری والے سے کہا کہ اس خاتون کو سلطان کے دربار پر پہنچا دیا جائے۔ وہ عورت جو اپنے خلیے سے ایران کی رہنے والی لگتی تھی، ایک پل چونک کر پھر سلطان سے کہنے لگی کہ بیٹا، کیا تم میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ جیسے یہاں پرانی بات باقی لوگ کر رہے تھے۔ لیکن سلطان کہنے لگے، نہیں، رب کا نیک بندہ ہوں، جانتا ہوں کہ اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، میں کسی کے ساتھ بھی منافقت نہیں رکھتا۔ عورت نے سر کو جنبش دی اور اس عورت کو سواری لے کر چلی گئی تھی، اور وہیں دوسری جانب سلطان بھی اپنے شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر اس سواری سے پہلے دربار پہنچ چکے تھے۔ وہ خفیہ راستے سے جانتے تھے، وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور دربار میں جا کر براجمان ہو گئے۔ درباری حیران تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ سلطان دربار میں تشریف فرما ہیں تو سب بوکھلا اٹھے تھے۔ سب کو آج اطلاع ہو گئی تھی کہ سلطان دربار نہیں لگائیں گے، لیکن پھر ان کی اچانک آمد پر سب لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بوکھلاتے ہوئے دربار میں پہنچ چکے تھے۔ تب تک اس عورت کی سواری بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے درباریوں کو چھوتے ہوئے آگے بڑھی، پھر ایک جانب رک کر درباریوں سے کہنے لگی کہ کیا یہ سلطان کا دربار ہے؟ میں سلطان سے بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دربار پہلے ہی عورت کے آنے کے بارے میں جان چکے تھے۔ ایک دربان آگے بڑھا، اس عورت کو تھام کر آگے تک لے کر آیا۔ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا، اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات آنسو آ چکے تھے۔ بلند آواز میں نے کہنے لگی کہ سلطان محترم، اپنی بارگاہ میں سلام قبول کیجیے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ تک پہنچنے کی خاطر میں نے کتنے کٹھن سفر طے کیے۔ میں ایران کی خاتون ہوں جو انتہائی پیچیدہ مسئلہ لے کر آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ میری رواداد سنیں گے؟ سلطان اگلے ہی پل اپنی نشست سے اٹھے، کہنے لگے کہ وعلیکم السلام، آئیے، کیا مسئلہ درپیش ہے؟ آپ ایران سے یہاں تک چلی آئی ہیں، کیا وہاں کے قاضیوں نے آپ کے مسئلے پر غور و فکر نہیں کیا؟ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت خاموش سی ہو گئی۔ سلطان، میرا مسئلہ، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے ذکر کروں۔ سلطان کہنے لگے کہ سوائے شرمندگی اور جلالت کے میرے مقدمے میں کچھ بھی نہیں۔ سلطان ان کی باتوں سے تجسس میں مبتلا تھے۔ اس نے افسردہ سا کہا کہ کیا تمہارے بیٹے نے؟ لیکن وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، نہیں سلطان، اپنا مسئلہ آپ سے اکیلے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مسئلے پر آپ کے علاوہ کسی اور کو بات کرنے کا موقع ملے۔ یوں سلطان نے اگلے ہی پل اشارہ کیا۔ دربار خالی ہو چکا، وہاں پر سوائے اس عورت کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو اس عورت نے شاہی طبیب کو بلوا کر ایک ایسی دوا اس عورت کو دی جس کے چند قطرے آنکھوں میں ڈالنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بصیرت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ پھر وہ عورت کچھ دیر بعد اپنی روادات سلطان محترم کو سناتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب تک آپ سے اس معاملے کا ذکر نہیں کروں گی تب تک یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنے کہنے کے بعد وہ ضعیفہ رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میرا شوہر اس وقت وفات پا گیا، میری بیٹی میری کوکھ میں تھی، پہلا بیٹا دنیا میں آیا تھا۔ شوہر خواہش ظاہر کرنے لگا کہ مجھے زیادہ اولاد کی تمنا نہیں ہے، ہاں بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے جس کے خوب ناز و نخرے اٹھاؤں۔ یوں دوسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو پھر بھی یہی دعا کرنے لگی کہ اللہ نے مجھے میری بیٹی عطا کی، شاید شوہر کو بیٹی دیکھنا نصیب ہی نہیں تھی۔
وہ بیٹی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کے جانے کا صدمہ مجھ پر ایسا آیا کہ زمین پر گری وقت سے پہلے ہی میں نے ایک بچی کو جنم دے دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں خوش ہوں یا روؤں، کیونکہ میری بیٹی اس دنیا میں آ چکی تھی، لیکن میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میرے شوہر نے بیٹی کا جو نام تجویز کیا تھا، اس نے بیٹی کا وہی نام رکھا۔ بھری جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی، آخر کوئی کب تک میری مدد کرتا؟ میں اکیلے اپنے دونوں بچوں کو پروان چڑھایا تھا۔ میری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہونا شروع ہو گئی، مجھے احساس ہونے لگا کہ باقی بچوں سے مختلف ہے، نہ چل پھر سکتی تھی، نہ کچھ سن سکتی تھی، قوت گواہی بھی کہتی تو مسکرا دیتی۔ طبیب نے بھی کہا کہ میری بچی ذہنی جسمانی معذور ہے، تا حیات ایسی ہی رہے گی۔ جس پل ٹھوکر کھا کر گری تھی، تبھی میری بچی کو یہ نقص لگ چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کا مستقبل سوچ سوچ کر بہت روتی تھی، لیکن بڑھ کر مجھ پر قیامت تب ٹوٹی جب میرا لڑکا میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا اور غلط ہاتھوں میں پڑ چکا تھا۔ بے جلا وہ کافی بگڑ گیا تھا، بڑے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تب تک ہی میری بات سنتا جب اس کو نظر میرا کچھ احترام موجود تھا، لیکن اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگا اور کما کر لانے لگا تو میں اسے ڈانٹنا جھڑکنا چھوڑ چکی تھی، کیونکہ میں بھی اب بوڑھی ضعیفہ ہوتی جا رہی تھی۔ میری معذور بیٹی کا بوجھ وہیں اٹھایا کرتا تھا۔ میں اسے ڈانٹنا جھڑکنا بہت کم سمجھتی تھی اور ضائع کر دیتی تھی۔ ایک نیک اولاد وقت باپ کا سایہ تمہارے سر سے چھین چکا تھا، اور موجود ہوتا یقیناً ہرگز اپنے یہ بات پسند نہ ہوتی۔ تم اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر اور باتوں سے اپنے مفت خور دوستوں کو عیاشیاں کرواؤ۔ یہ سن کر میرا بیٹا میری باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور میری باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز حد ہو گئی۔ آدھی رات کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو نشے میں دھت تھا۔ اس نشے میں دھت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ یہ سوچ کر میں اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا کہ اگر یہاں پر شور مچایا تو علاقے والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اگلی صبح میرا بیٹا نیند سے بیدار اور کہا کہ ارے کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں کہ تم ایسے نکلے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے سر سے چادر اپنے بیٹے کے پیروں میں رکھنا چاہی، جب تک کہ میرا بیٹا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ ایسا مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں رونے لگی۔ کہنے لگا کہ گھر میں تمہاری جوان جہاں بیٹی ہے، اگر تمہاری ایسی حرکتیں رہیں تو کل کو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ تم ہی ہمارا واحد سہارا ہو، ہماری بری حرکتوں کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر میرا بیٹا خاموش ہو چکا تھا، شاید اسے پچھتاوا ہونے لگا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ میں نے اس حالت میں آتے ہوئے گھر نہ دیکھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ جب بھی باہر سے آتا تو اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کر آتا۔ لیکن ایک روز راز مجھ پر کھلا، میری روح کانپ کر رہ چکی تھی کہ محلے کی ایک عورت روتی پیٹتی ہوئی میرے گھر پر آئی اور چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کرنے لگی، اور ایک شور سا برپا ہو گیا۔ عورت سر پیٹ کر بال نوچ رہی تھی، رو رو کر کہنے لگی میرے بیٹے نے اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ یہ سن کر میرا وجود کانپ سا اٹھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم بہت غلط کہتی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک بہن کا بھائی ہے۔ لیکن میری بات تو کسی نے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ عورت چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگی کہ اس کا بیٹا میری بیٹی کی عزت کو خراب کر چکا ہے۔ اس عورت نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، اس عورت کا احترام سکھایا ہی نہیں ہے۔ یوں ہر عورت کہنے لگی ہم نے خود کتنی مرتبہ اس کے بیٹے کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ یقیناً یہ گناہ اس کے بیٹے نے ہی کیا ہوگا، لیکن کیسے ہٹ دھرم ماں ہے کہ کتنے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈال رہی تھی۔ ہر کوئی میرے خلاف جملے کسنے لگا اور میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور شام کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو مجھے کافی چپ چاپ دکھائی دیتا تھا، شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی پل اسے پکڑ کر اس کے منہ پر کتنے ہی تھپڑ مار چکی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا؟ اپنی ماں بہن کی عظمت کا ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا جو کسی اور کی عظمت دری کر کے چل پڑے ہو؟ کیا یہی دیکھنا باقی رہ چکا تھا؟ مگر سلطان محترم میرے بیٹے نے جب یہ سنا تو وہ ہتھے سے اکھڑ کر کھڑا ہوا، بدتمیزی سے بات کرنے لگا، بار بار یہی کہنے لگا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کی عزت کو یوں بھرے مجمع میں
نیلام نہیں کرے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس مرحوم باپ کی قسم دے کر کہا کہ دوبارہ یہ گناہ مت کرنا، لیکن بجائے میری بات کو سمجھنے کے غصے سے مجھ سے لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر چلا گیا۔ معذور بیٹی اپنی بستر سے گرا چکی تھی، جیسے تیسے چلتی ہوئی دروازے کی جانب جانے لگی تاکہ اپنے بھائی کو روک سکے۔ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دیر بعد لوٹ آئے گا، لیکن دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میری بیٹی اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ یوں ہی گزرنے لگا جیسے تیسے لوگوں کے گھر جھاڑو لگا کر، چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کروا کر گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیے۔ کوئی کھانے کے وقت کھانا دے دیتا تو وہ پہلے اپنی بیٹی کو کھلاتی، پھر خود کھاتی۔ رو رو کر میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ یہی دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جہاں ہو بس سلامت ہو، میرا اللہ اسے ہدایت دے اور واپس آ جائے۔ میرا دھیان ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوتا تھا۔ ایک رات میں اپنے بستر پر سو رہی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی نوافل میں مصروف تھی اور میرے پیروں میں سوجن آنے لگی۔ میں جائے نماز سے ہٹ کر ایک جانب بستر بچھا کر لیٹ گئی اور گہری نیند میں تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے رونے اور سسیوں کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہو اور وہ ٹھیک سے رو بھی نہیں پا رہی۔ گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی سسکیاں سنی تو آواز دے کہ میری آواز دینے پر بیٹی ایک دم بند ہو گئی، شاید خاموش ہو چکی تھی۔ بہرحال جب دیا جلایا میرا دھیان ہوا لحاف منہ پر لپیٹے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے صرف ایک اتفاق جانا اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی روز بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیٹی کی طبیعت میں واضح فرق آنے لگا ہے۔ میری بیٹی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی، کبھی جو ہر وقت اس کی نظریں بھائی کی تلاش میں رہتی تھیں، مگر اب اکثر اس کے چہرے پر ایک رونق اور مسکراہٹ سی رہنے لگی۔ وہ مجھے ہنستی ہوئی دکھائی دیتی، خود سے ہی سرگوش نما انداز میں بات کرتی دکھائی دیتی۔ لیکن اصل ماجرا تو تب بگڑا جب میں نے اپنی بیٹی کا پیٹ پھولا ہوا محسوس کیا۔ وہ دبلی پتلی سی اور انتہائی حسین تھی۔ ایک دم سے اس میں آنے والی یہ تبدیلی مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے اکثر متلی آتی رہتی اور قے بھی کر دیا کرتی تھی۔ پھر اس کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر مجھے کچھ انہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں اپنے پڑوس میں ہی رہنے والی ایک دائی کو لے آئی کہ میری بیٹی کو دیکھو اسے کون سی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ ایک دم سے اس کا وجود سوجنا شروع ہو چکا تھا، کہیں اسے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں لگ گئی۔ لیکن دائی نے جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھا، اس کی نبض چیک کی، پھر پیٹ کو دبا کر دیکھا تو جو بات بولی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سلطان محترم، وہ کہنے لگی میری بیٹی تو حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو میرا پورا وجود کانپ گیا۔ میں وہیں زمین پر گر گئی۔ پہلے بیٹا بدنام کر کے میری بیٹی تو اٹھ کر خود پانی تک نہیں پی سکتی، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہوا؟ میں نے دائی اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدا را کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں اپنی بیٹی سے سوال کرنے لگی لیکن وہ کچھ بول کر بتا نہیں رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میری بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کس نے کیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میری بیٹی اور میں ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، پھر کون ایسا شخص آیا جو میری بیٹی کی عصمت کو پامال کر گیا اور میں یوں بے خبر سوتی رہی۔ سلطان محترم، میں نے دائی کو اپنے شوہر کی آخری نشانی ایک سونے کی انگوٹھی دے کر اسے خاموش رہنے کا کہا، لیکن میں نہیں جانتی یہ بات کب تک چھپی ہوئی رہ سکتی ہے اور نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اگر میری بیٹی نے اولاد جنم دے دی تو پھر میرے شوہر کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہوئی ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی۔ سلطان معظم، میری مدد کیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ نہ جانے کون سی میری بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کر گیا۔ سلطان ساری حقیقت سن چکے تھے۔ وہ سچ مچ دکھوں کی ستائی ہوئی تھی۔ اس کی تو ساری زندگی آزمائش سے گزر چکی تھی۔ زندگی کا ایک پل بھی ایسا نہیں تھا کہ جب اس نے سکون لیا۔ سلطان کو سب سے زیادہ غصہ اس کے بیٹے پر تھا، اور پھر یہ بیٹی آخر کون تھا جو بیٹے کے ساتھ گناہ کر گیا تھا۔ سلطان کچھ دیر سوچ میں گھومتے رہے، پھر ساتھ ہی کھڑے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اسے ایک تھیلی میں اناج لانے کا کہا۔ جب اس عورت نے اناج کا سنا تو اگلے پل کہنے لگی سلطان محترم، مجھے اناج نہیں چاہیے، مجھے بس انصاف چاہیے، بتائیے میرا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کو دلاسا دیا اور کہنے لگے کہ جو میں کہوں تمہیں وہی کرنا ہے۔
اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ وہ عورت مان چکی تھی کہ سلطان کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ جب ایک سپاہی اناج کے دانے لے آیا، سلطان نے پوٹلی اس عورت کو پکڑائی اور پھر فرمانے لگے کہ یہ اناج کے دانے تم جا کر اپنی چھت کے اوپر پھیلا دینا، اور ان دونوں کو چھت پر پھیلانے کے بعد اپنی بیٹی کو ان دانوں پر سیدھا لٹا دینا۔ تمہیں خود بخود علم ہو جائے گا کہ رات کو کون تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر عورت حیران ہو چکی تھی، مگر اسے کیسے پتہ چلنے والا تھا اناج کے دانوں پر عورت کو لٹا کر کیا اس خبیث شخص کا نام لکھا ہوا دکھائی دیتا؟ وہ عورت کئی سوالات ذہن میں لائے ہوئے تھی، بول کر سلطان سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموشی سے اس سواری میں بیٹھ کر اپنے کے لیے روانی ہو گئی کہ سلطان نے جو کہا وہی ٹھیک ہوا۔ اب حقیقت بہت جلد کھل کر میرے سامنے آ جائے گی۔ وہ ایرانی بیوہ ضعیفہ جب سلطان کے محل سے نکلی تو سلطان نے اپنے 2 سپاہیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ عورت رہتی کہاں پر ہے، اور اس کے بعد سلطان نے کچھ معلومات حل کیے اور پھر اپنا بھیس بدل کر شاہی سواری میں بیٹھے اور اس علاقے کی جانب نکل آئے جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ جب ایک جنگل سے سلطان محترم کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ وہ بالکل اس لباس میں آ چکے تھے کہ جو لباس عام طور پر ایرانی علاقوں میں پہنا جاتا تھا۔ سلطان اپنے چہرے کو مخصوص نقاب کیے ہوئے اس گاؤں میں آ چکے تھے جہاں پر وہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ سلطان کے ذہن میں کڑی سے کڑیاں ملتی جا رہی تھیں، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کسی پر الزام لگا سکتے تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا جب سلطان اس محل میں پہنچے۔ سب سے پہلی قریبی مسجد میں جا کر سلطان نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے اس محلے میں نکل آئے۔ اس کے بعد اس گھر کے قریب آئے جہاں پر سلطان محترم کے پاس آنے والی وہ بوڑھی عورت رہتی تھی، اور سلطان محترم دور سے ہی دیکھ سکتے تھے کہ وہ عورت کیسے چھت پر اناج گرا رہی تھی۔ سلطان محترم کو اب بس رات کا انتظار تھا کہ رات ہوتے ہی وہ شخص سامنے آنے والا تھا جو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی مطمئن دکھائی دے رہی تھی، اشاروں ہی اشاروں میں کئی مرتبہ اپنی بیٹی سے سوال کر چکی تھی کہ بتا بیٹی، تیرے ساتھ یہ گناہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو تیرے ساتھ یہ غلطی کر چکا ہے؟ لیکن وہ ذہنی مریضہ تھی، آخر کیسے منہ سے بول کر کچھ بتا پاتی؟ بس ہنس پڑتی یا منہ پھیر دیتی۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، جیسے تیسے وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو چھت پر لے آئی۔ چھت پر لانے کے بعد جہاں پر اس نے اناج کے دانے بچھا رکھے تھے وہاں پر اپنی بیٹی کو لٹا دیا۔ بیٹی کو چھت لیٹنے کا کہا اور سختی سے تنبیہ کی کہ اپنی جگہ سے بالکل مت اٹھنا، یوں ہی لیٹی رہنا۔ بیٹی بھی ان دانوں کی۔ سلطان محترم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آس پاس موجود تھے۔ 2 سپاہی گھر کی پچھلی جانب چھپ کر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ سلطان محترم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اب اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ جو کچھ ہوا دیکھ کر سلطان محترم کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل چکی تھی۔ ایک شخص گلیوں سے چھپتا ہوا دیواروں کا سہارا لیتا آگے بڑھ رہا تھا، بار بار گلیوں میں مڑ مڑ کر دیکھتا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اگلے پل گھر کے عقب سے وہ بڑی مہارت سے دیوار پر چڑھنے لگا، گویا چمگادڑ کی طرح اپنے پیر دیوار میں چسپاں کرتا ہوا چھت تک آیا۔ جیسے ہی چھت پر آ پہنچا تو چھت پر اناج کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک پل کو اس کے پیروں میں وہ دانے چبھتے تھے کیونکہ وہ اناج کم اور نکیلے کنکریاں زیادہ تھے۔ وہ گرتے گرتے سنبھل چکا تھا، لیکن جب چھت پر دانوں کی روشنی میں اس نے ذہنی معذور لڑکی کو پڑے ہوئے دیکھا تو ایک پل کو وہ رک گیا اور پھر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نقاب پوش کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی مسکرا اٹھی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اگلے پل اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنے والا شخص اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا اور اسے یہ کمرے کی چھت کھلی مل جائے گی۔ عین اسی وقت مشال لے کر سپاہی وہاں پر آگے سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر بیٹھی ہوئی وہ بوڑھی عورت بھی اوپر آ چکی تھی۔ وہ اگلے پل سلطان محترم بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ وہ شخص چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ جب اس عورت نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا کیونکہ یہ تو اس کا وہی آوارہ بیٹا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ بیٹے کو مارنے لگی کہ کس سے پوچھ کر تم نے اس گھر میں قدم رکھا؟ جانتے بھی ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا؟ لیکن سلطان نے اگلے پل عورت کو خاموش کروا دیا تھا، سب کو خاموش رہنے کا کہا اور پھر سواری منگوا کر سب سے کہا کہ وہ صبح میرے دربار میں پیش ہوں۔
اگلی صبح وہاں پر وہ بوڑھی عورت اور اس کے دونوں بچے موجود تھے۔ لڑکا سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے سب سے پہلے سوال اس ایرانی عورت کے بیٹے سے کیا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا، پھر کہنے لگا کہ سلطان، میری ماں کو مجھ سے ذرا بھی اعتبار نہیں، بھلے ہی میں کچھ غلط حرکتوں میں پڑ چکا تھا، لیکن جو میری ماں نے اپنے سر سے چادر اتار کر میرے پاؤں پر رکھنا چاہی تو میں نے وہیں پر قسم کھا لی کہ میں سدھر جاؤں گا۔ میں جی جان لگا کر محنت کرنے لگا، ہر بری لت چھوڑ دی، لیکن ایک روز گھر آیا تو ایک کمینی عورت کے کہنے پر آ کر میری ماں مجھ پر الزام لگانے لگی کہ میں عورتوں کی عصمت درندی کر رہا ہوں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ سوچ لیا کہ بس اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ ہاں البتہ میری بہن مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، مجھے اپنی بہن کی یاد آتی تو میں یوں ہی چھت سے چھلانگ کر آتا اور اپنی بہن سے ملتا۔ حقیقت تو کھل چکی تھی، وہ عورت بھی رونے لگی، لیکن سلطان نے اس سے یہی سوال کیا کہ اگر تم عورتوں کی عصمت درندی نہیں کر رہے تھے تو وہ عورت تم پر الزام کیوں لگا رہی تھی؟ اس عورت کے بیٹے نے گہری سانس خارج کی، کہنے لگا وہ عورت انتہائی برے کردار کی مالک ہے۔ جب بھی میں کام کے لیے جاتا وہ مجھے راستے میں کھڑی ملتی، مجھے گناہ کے لیے اکساتی، لیکن جب میں انکار تک کرتا تو مجھے زمانے بھر میں بدنام کر دے گی۔ وہ مجھے خفیہ مراسم کی دعوت دیتی تھی، لیکن جب میں نے انکار کیا تو جان بوجھ کر میری ماں کو میرے خلاف بھڑکانے کے لیے آ گئی۔ سلطان نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو بلایا۔ سلطان کے سامنے یہ راز کھل چکا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں اچھے کردار کی مالک نہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب شاہی حکیم کو اس لڑکی کی تشخیص کرنے کا کہا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کے پیٹ میں بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ سوجتا جا رہا ہے۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یوں شاہی حکیم کے زیر نگرانی جب اس معذور لڑکی کا علاج ہوا تو وہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے۔ دوستو، شک بہت بری بیماری ہے، ایک مرتبہ اس کا بیج دل میں بو دیا جائے اسے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں دوسروں کی باتوں میں آ کر پتھر پر لکیر سمجھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے لوگوں کی باندھی ہوئی پٹی ہٹا کر اپنی آنکھوں سے بھی حقیقت کو دیکھیں۔ بعض دفعہ وہ سچ نہیں ہوتا جو لوگ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ عورت روتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا چکی تھی اور پھر سلطان کا شکریہ ادا کرتی اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ دوستو، روزانہ ایک نئی سچی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں ہمیشہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔